الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال اللہ تعالی فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو ہماری دنیا ہے یقینی بات ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہمارا ایمان اس پر ہے کہ ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ روز جزا میں حساب کتاب ہوگا، تو بعض کے لیے جنت جانے کا اور بعض کے لیے جہنم جانے کا، بعض کے لیے مستقل جہنم جانے کا اور بعض کے لیے کچھ وقت کے لیے جہنم جانے کا حکم ہوگا۔ یہ سب ہمارا ایمان ہے۔ تو اس ایمان میں الحمدللہ سارے مومنین مشترک ہیں، سارے مومنوں کو ان چیزوں پر ایمان ہے، اور اگر نہیں پھر وہ مومن نہیں۔ لہذا اس مسئلے میں سب ایک ہیں۔ اس کے بعد جو آخرت پر یقین ہے وہ اس کے درجات ہیں۔ تو ہر شخص کا جو درجہ ہوتا ہے آخرت پر یقین کا اور اللہ جل شانہ کے ذات پر یقین کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا سب سے بہتر ہونے کا یقین کا، یہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، اور وہ اس کی معرفت کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ اس کو معرفت کتنے حاصل ہے۔ چونکہ معرفت کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے یہ چونکہ مختلف ہوتا ہے، لہذا سب کی معرفت بھی مطلب جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کی میں نے انسان و جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے، جس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اے لیعرفون، یعنی مجھے پہچان لے۔ تو اس کا مطلب معرفت جو ہے وہ عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ معرفت ہی کے ذریعے سے انسان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور معرفت عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے۔ کیونکہ ایک بات سن لیں، ہمارے تبلیغی جماعت والے حضرات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے تو آپ پر یہ چیزیں کھلیں گی۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب انسان عمل کرتا ہے تو عمل کی اصل حقیقت اس کے اوپر عمل کے مطابق کھلتی ہے۔ مثلا جتنا آپ کا یقین ہے اس کے حساب سے عمل کر لو، تو جس وقت آپ عمل کر لیں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ کا یقین بڑھ جائے گا، اس یقین کے مطابق پھر عمل کر لو تو اس کے مطابق آپ کا یقین پھر بڑھ جائے گا، اس بڑی ہوئی یقین کے ذریعے سے پھر عبادت کرو، اس سے آپ کا یقین عمل کرو تو آپ کا یقین مزید بڑھے گا۔ گویا کہ جتنا جتنا آپ عمل کرتے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا یقین بڑھتا جائے۔ اور یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جو بھی دین پر آتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کے اندر پختگی آتی ہے اور اس کا یقین بڑھتا ہے، اور وہ جو ہے نا مطلب مزید یقین حاصل کر کے عبادت وہ اعمال کو اچھی طرح کرتا ہے۔ تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو گویا کہ عبادت اور معرفت کا یا عبدیت اور معرفت کا یا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے وہ اس عبدیت کے ساتھ بڑھے گی، اور عبدیت معرفت کے ذریعے سے بڑھے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان میں تو سب مشترک ہیں، لیکن معرفت میں سب ایک جیسے نہیں ہے، معرفت اپنی اپنی ہے۔ یعنی ایسے معرفت والے حضرات بھی ہوں گے جو اعمال کی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے، بس وہ کہیں گے جی بس اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے،
ہاں جی. تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کا جیسے مطلب تقویٰ بالکل بعض کا زیرو ہوتا ہے، مومن ہوتے ہیں لیکن تقویٰ زیرو ہوتا ہے، تو وہ ولی تو ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن عام ولی، جبکہ جو جن کا تقویٰ ہوتا ہے تو ان کو خاص ولی کہا جاتا ہے، پھر ان میں مراتب ہوتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اسی طریقے سے یہ جو معرفت ہے، معرفت بھی بعض کی اتنی ہوتی ہے، اور بعض کی اتنی معرفت ہو کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز واقعی بڑی چیز ہے. ہاں جی. اور نماز میں بڑے ریگولر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل اور پڑھتے ہیں. ہاں جی. لیکن معاملات کے معاملے میں بالکل گڑبڑ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی معرفت جو ہے وہ صرف عبادات تک ہے، یعنی گویا کہ ان کا نفس مطمئنہ ہوا ہے صرف عبادات کے حد تک، لہذا عبادات پر مطمئن ہے، معاملات میں قدم نہیں رکھتا. ان کی معرفت کھوٹی ہے، کمزور ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے، تو اس کو نتیجہ بھی اس کے حساب سے ملتا ہے. تو اب یہاں پر جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈرانے والی ہے، اور وہ یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم کتاب کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے جاتے ہو. عملاً انکار ہے، یعنی عقیدتاً انکار نہیں ہے. اگر عقیدتاً انکار ہو جائے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو اگر عقیدتاً کوئی انکار کرتا ہے تو پھر تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں، تو ہمیشہ کے لیے کافر ہوگا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. لیکن اگر عملاً انکار ہے تو اس کے حساب سے پھر اس کو سزا ملے گی. ہاں جی. تو یہ جو بات ہے کہ مطلب ہم لوگ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی نفس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ معرفت جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی معرفت بغیر نفس کی اصلاح کے نہیں حاصل ہو سکتی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ جو مشہور کابر اولیاء میں سے ہیں، ان نے خواب میں جو اللہ پاک کا دیدار کیا تو اللہ پاک نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ تجھ تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جا، یعنی معرفت حاصل ہو جائے گی تمہیں، کیونکہ اللہ پاک کے پاس ویسے تو کوئی نہیں آ سکتا. تو معرفت کے ذریعے سے ہوتی ہے پہنچ اس کی. کہتے جی فلاں بڑے پہنچے ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو معرفت حاصل ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بس نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جائے، مطلب معرفت حاصل ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کے اوپر محنت کرنے سے عبدیت حاصل ہوتی ہے، نفس کے اوپر محنت کرنے سے عبدیت حاصل ہوتی ہے، روح آزاد ہوتا ہے اور روح ملائلہ پہنچ کر معرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس وقت قلب روح کے ذریعے سے ملائلہ کے کام کو مطلب جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق اس کا یقین بنتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی معرفت بڑھتی ہے، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر حقائق کھلتے ہیں. یہ بات ہے. تو یہ سارا ماشاءاللہ آپس میں بالکل باہم مربوط نظام ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب ہم لوگ اس کو ویسے تو کے انداز میں نہیں، اس کا باقاعدہ ہر ایک کا آپس میں تعلق ہے. تو عبدیت کا معرفت کے ساتھ تعلق ہے، معرفت کا عبدیت کے ساتھ تعلق ہے. اور اگر ہم لوگ معرفت کو حاصل کر کے یعنی اپنے خیال میں عبدیت پہ نہ آئے تو وہ معرفت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے. کیونکہ کمال کی بات ہے کہ کوئی شخص کسی کو پہچان لے اور پھر اس کا قدر نہ کر سکے. ہاں جی. یہ تو صرف اور صرف نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں جی. تو جو اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اللہ کے حکم کو بھی جان لیتا ہے اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہی اصل میں بنیادی بات ہے. تو یہ معرفت اور جو عبدیت ہے یہ آپس میں چولی دامن کا اس کا ساتھ ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اور بقول حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ عمر پر یہ معاملہ چلتا رہے.
ابدیت سے معرفت اور معرفت سے ابدیت، ابدیت سے معرفت سے ابدیت، اور آخر عمر میں کیا ہو جاتا ہے؟ آخر عمر میں انسان کے جو ہے نا وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے.